السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ فریال فاطمہ۔ قائم ٹی وی کی جانب سے پروگرام سیرت اہل بیت میں خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، اور آج ہمارے ساتھ ہماری مہمان ہیں محترمہ گل زینب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے مولائے کائنات کے حوالے سے۔ جب ہم ان کا نام سنتے ہیں تو ہمارے چہروں پہ ایک الگ لطف آ جاتا ہے، الگ رونق آ جاتی ہے۔ تو آپ ان کے حوالے سے کیا فرمانا چاہیں گی؟ سبحان اللہ، بہترین موضوع ہے اور واقعی ایسا موضوع ہے اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، بے شک۔ اور نہ ہم ان کی معرفت رکھتے ہیں، اور ہم کتنا بھی ان کے بارے میں بیان کر دیں لیکن ہم بہت کم علم، کم عقل اور کم معرفت والے لوگ ہیں، ہم ان کی معرفت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، آپ کی حدیث ہے کہ خدا کو کوئی نہ پہچانا سوائے میرے اور علی کے، سبحان اللہ، اور مجھے کوئی نہ پہچانا سوائے خدا اور علی کے، اور ساتھ مزید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی کو کوئی نہ پہچانا سوائے خدا اور میرے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کیسے مولائے کائنات کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ بے شک۔ تو ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، اور جس طرح کہ آپ کا بھی مشہور لقب سے آپ نے آغاز کیا مولائے کائنات کہہ کر، تو بہت خوبصورت شعر ہے، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، سبحان اللہ، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ بے شک۔ تو بہرحال کل کے کائنات کے حاکم ہیں، اگر ہم ان کی پیدائش کے حوالے سے بات کی جائے، اگر ہم ان کی پیدائش کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے ذہن میں، ہمارے تصورات میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کا تصور آتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سبحان اللہ۔ ویسے تو مولائے کائنات کی زندگی کا لمحہ لمحہ معجز نما ہے، بے شک، جبھی تو آپ کو مظہر العجائب کہا جاتا ہے، بے شک، اور مشکل کشا کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عجائبات سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی پیدائش یعنی کہ ولادت، جو آپ کا نزول ہے اس دنیا میں، وہ خدا نے اتنی شان اور شوکت کے ساتھ رکھا کہ نہ اس وقت میں، نہ آنے والے وقتوں میں، اور نہ اس سے پچھلے وقت میں سے کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ بے شک، اس شان اور شوکت کے ساتھ مولائے کائنات 13 رجب کے دن اور خانہ کعبہ میں، عین وسط خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، کہ جو خدا جناب عیسیٰ کی والدہ کو کہہ دے کہ اے مریم خدا کے گھر سے چلی جاؤ، وہ خود دیوار کو شق کر کے، یعنی دروازے کو کھول کے نہیں، پروٹوکول کی انتہا ہے، جناب فاطمہ کی شان کی انتہا ہے، اور اس کے راوی کوئی ضعیف راوی نہیں، جناب ابن عباس کی روایت ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ میں موجود تھے کہ ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں، اور پھر ان کے دعاؤں کے کلمات ہیں، اور ان دعاؤں کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دیوار کعبہ شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلی گئیں، اور نہ صرف اندر گئیں، دیوار کعبہ پھر مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اب لاکھ دروازے کو کھولنے کی کوششیں ہوئیں، قفل لائے گئے، چابیاں لگائی گئیں دروازے میں، لیکن وہ دروازہ نہ کھلا 3 دن تک۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جناب ابو طالب کے ایمان کی بات آ جاتی ہے کہ تمام اہل مکہ تو پریشان تھے کہ فاطمہ بنت اسد اندر بند ہو چکی ہیں اور ان کی حالت، اور ساتھ کعبے کا دروازہ نہیں کھل رہا، لیکن جناب ابو طالب کے ایمان اور استقلال میں کوئی کمی نہیں تھی۔ تو 3 روز کے بعد پھر دوبارہ سے دیوار کعبہ شق ہوئی، یعنی جناب فاطمہ کے لیے 2 بار دیوار کعبہ شق ہوئی، ایک اندر جاتے وقت اور ایک باہر آتے وقت، اور اس کے بعد اس شان کے ساتھ اپنے نومولود کو ہاتھوں پر لے کر باہر آئی ہیں۔ یہ کیا شان ہے، یہ ہمارے اہل بیت، ان کی شان میں جتنا کہا جائے، ان کے جتنے واقعات کو بیان کیا جائے کم ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور پھر ان کی پیدائش کے بعد کا واقعہ کہ جس طرح مکے میں دستور تھا کہ وہ بچے کو ایک پتھر پر لٹا دیا کرتے تھے، اور اجدر آ کر بچے کو اگر وہ ضرر پہنچاتا تھا تو ماں باپ کی مذمت کی جاتی تھی، اور اگر بچے کو چھوڑ دیا کرتا تھا تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی۔ تو جب جناب ابو طالب ساتھ رسول خدا اور جناب فاطمہ بنت اسد اس نومولود کو لے کر حرم سے باہر جا رہے تھے، تو لوگوں نے روک کر کہا کہ ابو طالب قانون سب کے لیے برابر ہے، آپ کو بھی اپنے بچے کو آزمائش کے لیے یہاں پر لٹانا ہوگا۔ جناب ابو طالب جو ایمان کامل پر ہیں، ان کو کس قسم کا شک اور شبہ، انہوں نے اپنے بچے کو بلا خوف و خطر، بلا جھجک لٹا دیا، اور اجدر آیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ اجدر جو اب تک یا تو بچے کو ضرر پہنچایا کرتا تھا یا بچے کو چھوڑ کر چلا جاتا تھا، 2 کام لوگ دیکھتے آ رہے تھے، لیکن آج اس معجز نما نے، مظہر العجائب نے ایک اور عجائب دکھائے۔ سبحان اللہ۔ کہ وہ اجدر جیسے ہی مولائے کائنات کے پاس آیا، اور مولائے کائنات نے اس کے کلے میں ہاتھ ڈال کر اس اجدر کو 2 ٹکڑوں میں چیر کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ علی
حیدر کرار غیر فرار جس نے پیدائش کے ساتھ ہی معجزات دکھانے شروع کر دیے، کہ اس وقت سے جب دوبارہ جناب ابو طالب اس بچے کو اپنے نومولود کو لے کر جانے لگے تو لوگوں نے ایک بار پھر راستے کو روکا اور کہا ابو طالب آپ کہاں چلے؟ جناب ابو طالب نے فرمایا میں نے تمہارا امتحان مکمل کر دیا، جس آزمائش کی تم نے بات کی تھی مکمل کر دیا۔ کہا لیکن تم نے ہماری کسوٹی توڑ دی، تمہارے بچے نے جس سے ہم بچے کی ولدیت کو جانچا کرتے تھے، اس کی نسل کو، تمہارے اس نومولود نے ہماری کسوٹی ہی توڑ دیا، اب آئندہ ہم کیسے جانچا کریں گے؟ جناب ابو طالب نے فرمایا، بلکہ جناب رسول خدا نے ان سے فرمایا چچا کہہ دیجئے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ بچہ ہی کسوٹی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہی ہم مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ جناب ابو طالب کے بارے میں گفتگو کریں تو ان کے واقعات، ان کے معجزات بھی الگ معجز نما ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی اگر ہم گفتگو کریں تو ہمیں ایک الگ لمحات، الگ موقع چاہیے ہوں گے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ رسول خدا اور مولا کائنات کے حوالے سے جو ہم ان کے تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اتنا خوبصورت رشتہ کہ اس کو بھائیوں کا نام لیں، اس کو باپ بیٹے کا نام لیں، اس کو سسر داماد کا کہیے، اس کو کچھ بھی نام دے لیجئے، ہر رشتے میں اس سے بہتر اور پرفیکٹ مثال ہمیں نہیں مل سکتی۔ جناب رسول خدا کی جس طرح ہم جانتے ہیں یتیمی کے بعد دادا نے اور اس کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب نے پرورش فرمائی، جناب رسول خدا اسی گھر میں پرورش پا رہے ہیں جناب ابو طالب کے یہاں، اور اس دوران یا کے بعد دیگرے جس طرح ولادت ہوئی بچوں کی، اور پھر جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت، رسول خدا ساتھ ساتھ چھوٹے بھائی کی طرح پرورش کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جب جناب رسول خدا کا عقد ہو گیا، انہوں نے اپنا گھر الگ بسایا جناب خدیجہ کے ساتھ، اس وقت مولا کائنات کی عمر 6 برس تھی، اور آپ نے اپنے اس چچا کے بیٹے کو جناب علی بن ابی طالب کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ بچپن سے رسول خدا نے ان کی بہت پدرانہ شفقت کے ساتھ پرورش کی تھی، اور اس کے بعد اپنے ساتھ ساتھ رکھا، فن حرب و ضرب سکھائے، سب کچھ سارا علم جو ہے اس طریقے سے مولا علی کے اندر منتقل کیا اپنا، اور مولا علی آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہے، یہاں تک کہ جب دعوت اسلام باقاعدہ شروع ہوئی، بے شک ہمیں اس بات کو نہیں کہنا چاہیے کہ مولا علی ایمان لائے، وہ تو ایمان کامل یعنی جس کے لیے رسول خدا کہہ دے کل ایمان، بے شک بے شک، لیکن جب ظاہری تبلیغ شروع ہوئی تو سب سے پہلے ایمان لانے والا ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار، یعنی حجت کو تمام کر دیا کہ کوئی نہیں تھا اس وقت جس نے ساتھ دیا ہو سوائے مولا کائنات کے۔ اور پھر جب رسول خدا نے علل اعلان نماز پڑھنی شروع کی حرم میں، تو جناب مولا علی نے 7 سال تک کوئی دوسرا نہیں تھا ساتھ نماز پڑھنے والا، 7 برس تک صرف جناب خدیجہ، جناب مولا کائنات اور رسول خدا نماز پڑھتے تھے۔ پھر یہ وہی علی علیہ السلام ہے نا جن کے حوالے سے مولا کائنات یہ وہ ہیں جن کے لیے رسول خدا نے کہا کہ میں شہر علم ہوں، سبحان اللہ، علی ان کا دروازہ ہے۔ بے شک بے شک، جبھی تو مولا کائنات نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو مولا کے علم کی بات کریں، شجاعت کی کریں، کسی بھی چیز کی کریں، ہم اس میں ان سے زیادہ کامل ہستی بعد رسول خدا ہمیں کوئی نہیں ملتی، یہاں تک کہ رسول خدا نے ان کے لیے فرمایا، کبھی کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے، اور پھر ایک ضربت کے لیے کہا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، کبھی کہا کہ یہ وہ ہے جو کرار ہے غیر فرار ہے، اور یہ فرمایا کہ علی کو مجھ سے یہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، یہاں پر اب بات ہوتی ہے مواخات مدینہ کی، بھائی چارے کی۔ ویسے تو آپ چچا زاد بھائی تھے، داماد رسول تھے، لیکن جب مواخات کا رشتہ ہوا، یعنی ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا گیا ہجرت مدینہ کے وقت، تو اس وقت بھی رسول خدا نے انصار میں سے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا، نہ مولا کائنات کا، بلکہ اس وقت بھی جب ایک انصار اور ایک مہاجر کے درمیان مواخات کا رشتہ کیا تو مولا کائنات کا ہی ہاتھ پکڑ کے کہا تھا علی تم ہی میرے بھائی ہو اس جہان میں اور اس جہان میں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بس یہی اسی حوالے سے اگر ہم مولا کائنات اور رسول خدا کے اور غدیر کے بارے میں بات کریں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ غدیر تو اتمام ہو گیا، اختتام ہو گیا، یعنی حجت کو تمام کر دیا گیا۔ ویسے تو جناب رسول خدا قدم بقدم بتاتے رہے، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، یعنی بتا دیا کہ میرا وزیر ہے، لیکن پھر اتمام حجت کے لیے یعنی بیعت لینے کے لیے ایک اہتمام کیا، کیا عظیم الشان اہتمام کیا کہ جب حاجیوں کا مجمع تھا
اور غدیر خم کا میدان تھا، اور جو حاجی آگے بڑھ چکے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، علی علیہ السلام اور پھر پالانوں کا منبر بنایا گیا، سبحان اللہ، اور کس شان سے ہاتھوں کو بلند کر کے اعلان کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، سبحان اللہ، اللہم اور صلی پھر علی محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد صرف اعلان پر خاتمہ نہیں ہوا بلکہ باقاعدہ خیمے لگا کر اور اس کے اندر کہا گیا اب علی کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے گی، سبحان اللہ، اور مسندوں کو بچھا دیا گیا، رسول خدا سامنے خیمے کے در کے سامنے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایک صحابی جاتا ہے اور مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کر کے، اور حکم ہوا کہ آج سے علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو، جو ہم آپ کو مولا کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ اس کا اعلان یا حکم غدیر کے موقع پر ہی آیا۔ یہاں تک کہ صرف مردوں کے لیے بیعت ختم نہیں کی گئی بلکہ خواتین سے بھی کہا گیا اپنے ازواج سے، صحابیات سے، کہ آپ بھی بیعت کریں، جس کا طریقہ تھا کہ برتن میں پانی بھر کے اور مولا کائنات ایک طرف سے ہاتھ ڈالتے اور دوسری طرف سے خاتون اپنا ہاتھ ڈالتی اور بیعت کو اس پانی کے برتن میں کیا جاتا، کیونکہ ہم نہیں اس وقت سمجھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ پانی حرکت میں ہے، کیونکہ وہ شہر مدینہ العلم ہے، وہ باب العلم ہے، انہوں نے اس وقت بھی بتا دیا کہ اگر پانی کے اندر دو چیزیں ہیں تو وہ ایک دوسرے کو نہیں چھو رہی لیکن ان کا ملاپ ہو رہا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اگر ہم اسی حوالے سے بات کریں کہ مولا کائنات اور رسول خدا کے تعلقات کیسے تھے، یہ آپ نے ابھی بہترین بیان کیا، تو اکثر جگہوں پر ہم رسول خدا اور مولا کائنات کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو بات آتی ہے مولا کائنات کے عقد کی، کہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ عقد زمین پر ہوا، کہیں کہتے ہیں کہ زمین سے پہلے عقد عرش پر ہوا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ہم ان کی پیدائش اور ولادت کو بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ اس ہی روز دنیا میں آئے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جناب جبرائیل کے جو استاد ہیں، یہ ان کی زندگی کا آغاز وہ نہیں ہے جو 13 رجب کو مکے میں شروع ہوا، ان کے آسمانی کون سے معاملات ہیں، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب نہ میں تھی، نہ آپ تھی، نہ ملک تھے، بے شک کچھ بھی نہیں تھا، نہ جنات تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اس سے پہلے کے معاملات تھے، یہ سب کچھ اس سے قبل تھا، یہ انہی کا تو صدقہ ہے، یہ دنیا، یہ زمین پر جو عقد ان کا کرایا گیا اس کا بھی بہت ہی خوبصورت انتظام ہوا کہ ظاہر رسول کی لاڈلی بیٹی، رسول کی لختے جگر، سبحان اللہ، کون نہیں چاہے گا کہ اس کو رسول کی دامادی کا شرف حاصل ہو، بہتوں نے پیغام بھیجے، بہتوں نے چاہتے ہیں کہ اس چیز کی کہ فاطمہ زہرا ان کے عقد میں آ جائیں، لیکن رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ کے عقد کا فیصلہ تو پروردگار ہی کرے گا۔ اور اس کے بعد وہ عظیم الشان واقعہ کہ جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ تارے نے ٹوٹ کر، یعنی کہ کہنا چاہیے جس طرح سے شہاب ثاقب آیا کرتے ہیں یا کرن ٹوٹ کر آیا کرتی، وہ اشارہ دیا تھا کہ جہاں پر وہ تارا آئے گا وہاں فاطمہ کا عقد ہوگا، سبحان اللہ، اور اس کے بعد کس شان سے وہ عقد ہوا، بے شک، اور اس کے بعد اس بابرکت گھر کا آغاز ہوا، گھرانے کہاں جہاں یکے بعد دیگرے پھول ہی پھول کھلتے چلے گئے۔ مومنات گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں جتنی گفتگو کی جائے، جن کے حوالے سے جتنی بات کی جائے کم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو تھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہم پھر ایک اور گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ خدا حافظ۔